اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک بڑا اہم پاکستان میں مسئلہ جو سوچ کی سیکولرائزیشن ہے. ہمارے دیسی سیکولرز کا ایک پورا جتھا ہے. انٹرسٹنگلی ان کے اندر سوشلسٹ بھی ہیں اور لبرلز بھی ہیں کہ جن کی آپس میں نہیں بنتی ہے، لیکن جیسے یہ دوسری جنگ عظیم میں اکٹھے ہو گئے تھے، اب یہ پاکستان میں آلموسٹ کہ اسلام کے خلاف یہ اکٹھے ہوئے ہیں. میڈیا میں ان کو جگہ ملتی ہے، ان کو یونیورسٹیز میں جگہ ملتی ہے، ان کو جو سوچ ساز ادارے پاکستان کے ہیں، وہ اکیڈیمیا ہو یا میڈیا ہو، وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں. اب ان کا ایک روتھ لیس نیریٹو ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، یا جس کا پاکستان کے قیام سے پہلے ہماری اسلامک ہسٹری میں جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے اس میں اگر کوئی پرومیننٹ نام ہے تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. سلطان محمود غزنوی ہوں، وہ ابن قاسم ہوں، وہ جناح ہوں، وہ اقبال ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کہ مجموعی طور پہ جیسے جو اورول نے کہا تھا نا کہ آپ نے مستقبل اگر آپ نے قبضہ کرنا ہے کسی کا تو آپ اس کے ماضی پہ قبضہ کریں، اور ماضی پہ وہی قبضہ کرے گا جس نے حال پہ کیا ہوا ہے، کہ وہ آپ کی ہسٹری ری رائٹ کر دے گا نا ساری. تو یہ ایک روتھ لیس طریقے سے ہسٹری ری رائٹ کرنے کی کمپین پاکستان میں چل رہی ہے، جس میں ہمارے کبھی کبھی سیاستدان بھی شامل ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی جیسے خواجہ آصف صاحب ہیں مثال کے طور پہ، انہوں نے بھی اپنا ایک کمپلیٹلی انفاؤنڈیڈ ویو ایک دے دیا اس میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایون جو چیز میں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ کس سیاسی لیڈر کا نام لے سکتے ہیں اور کس کا نہیں لے سکتے یہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، وہاں پہ یہ لوگ جو آپ کی ہسٹری کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میڈیا پہ پہنچ جاتے ہیں. ان کے پاس کون سا ایسا ایکسس ہے پاور کا کہ یہ ساری باتیں کہہ بھی دیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہے، یہ بھی گول سے شروع ہوا ہے. آپ نے جو خواجہ آصف والی بات کی، محمود غزنوی کے بارے میں سب سے پہلے اس کو لٹیرا جو تھا وہ برطانوی پارلیمنٹ میں 1843 میں کہا گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گورے کی کابل شہر میں شکست ہو گئی تھی. 20,000 بندہ جو تھا انہوں نے مار کے پٹھانوں نے، اور ایک ڈاکٹر کو بھیجا تھا کہ جاؤ بتا دو کہ یہاں لوگ کون رہتے ہیں. اب ذلت سے رسوائی سے نکلی تھی وہ حکومت جس کی سورج غروب نہیں ہوتا تھا جس کا. صحیح. تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ، میں اس پہ پوری ویڈیو کی ہے محمود غزنوی کے اوپر، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہندو آرمی لکھا، ہندو بنگال آرمی جب گیا، تو ہندوؤں کو ایک تصور دینا تھا کہ یہ لٹیرا تھا، اور محمد غزنوی جو تھا اس کو جو ہے ہم نے اپنا ثابت کرنا تھا سارام ریسری کے. اور پھر اس میں اس نے لیٹر لکھا تھا کہ سومناتھ کا دروازہ اٹھا کے لے گیا تھا، جو غزنی میں لے گیا واپس لے آؤ. وہ لگایا گیا تھا ادھر، وہ دیکھا تو غزنی وہ تو اب اس کا بنا ہوا تھا، اپنا دیودار کا بنا، یہ کہہ رہا تھا آپ نوز کی لکڑی ہے. تو وہ پھر جہاں اس کے اوپر قرآن آیات تھیں وہ پھر ان کو بند کر کے آ گئے کہ اس میں رکھ دیں. ایک خاتون رمیلہ تھاپر، اس بڑی مشہور، اس نے اس کے اوپر بڑی اسٹڈی کی. اس نے کہا کہ یہ جو سومناتھ کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر تو کسی بھی قسم کا مندر تھا ہی نہیں کبھی. جو چھوٹا سا ایک لکڑی کا مندر تھا وہ انہوں نے جین مت نے اس کو گرا کے وہاں جین کا جھنڈا لگا دیا تھا. وہاں ہندو تھے ہی نہیں، وہاں تو جین سے سارے کے سارے. تو اس نے بھی اس کو، تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کو لے کے کہ محمود غزنوی لٹیرا اور یہ وہ سارا کچھ. کیونکہ محمود غزنوی جو تھا اس نے 2 کام کیے تھے. ایک، ملتان کے اندر کرامتا کی حکومت تھی. جی بالکل. کرامتا وہ اسماعیلی شیعہ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کیا تھا اور 21 سال اپنے پاس رکھا تھا. کرامتا وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسیسین جو تھا حسن بن صبا کا الموت کا قلعہ بنایا تھا، جہاں سے پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کا رواج پڑا تھا، اس کا خودکش ممباری. اس نے ایک جنت بنائی ہوتی تھی، خودکش حملہ افغان صاحب، اس میں بندے کو نشہ وشہ پلاتے تھے، وہاں لے کے جاتے تھے، وہ خواتین اس کو دیکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں، لک آفٹر ہو رہا ہے، پھر وہ واپس لے آتے. اچھا اب تم نے جنت دیکھ لی، اب تم فلاں کو جا کے قتل کرو. تو انہوں نے کئی عباسی خلافہ کو قتل کیا، بہت سارے خوف زدہ تھے. تو محمود غزنوی اگر کرامتا پہ حملہ نہ کرتا، ملتان کی حکومت علاقے کمزور نہ کرتا، تو پھر سارے الموت والی صورتحال بھی نہ بنتی، تو پھر آپ کا حجر اسود بھی واپس نہیں آنا تھا، وہ جا کے لے کے آیا. تو اس سے ایک کرامتا کی ان کی خاص ایک دشمنی وہ بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کرامتا کے ساتھ، حالانکہ وہ مسلمان کہلاتے تھے، محمود غزنوی کے اندر جے پال اور اورنگزیب پال جو جا کے لڑے. بالکل. اسی طرح اورنگزیب کو گالی دی جاتی ہے. اورنگزیب کی مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر 2 حکومتیں تھیں نیچے، گولکنڈہ اور بیجا پر. وہ دکن میں مرہٹوں کے ساتھ مل کے وہ لڑی ہیں ان کے ساتھ، اپنا عادل شاہ وغیرہ کی حکومت سے، اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ.
تو صلاح الدین ایوبی کو بدنام کیا جاتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ وہاں اس نے فاطمیوں کی حکومت ختم کی تھی. تو ایک طبقہ ایسا ہے. اب اسماعیلیوں کی حکومت، اب اسماعیلی وہ ہیں کہ جن کو شیعہ بھی شیعہ نہیں سمجھتے، مسلمان نہیں ان سمجھتے. کو تو سنی شیعہ سب پہ ظلم کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں، شیعہ بھی ان کو کہتے ہیں یہ کفر ہے، جی. یہ نہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل جو تھے ان کو مانا تھا کہ یہ، اور وہ ان کے مقابلے میں موسیٰ کاظم وغیرہ سب کو کذاب کہتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ اکبر. ٹھیک. تو یہ وہ لوگ تھے. بہرحال اینی ہو، میں کہتا ہوں وہاں سے سیکولرزم کیا پہلے کمیونزم بلٹ اپ ہوا.